السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو غسل کے بارے میں بیان کریں گے۔ غسل کہتے کسے ہیں؟ تو غسل کہتے ہیں نہانے کو، لیکن شریعت اسلامی کے اندر نہانا ایک خاص طریقے کا سنت طریقے کا جو غسل ہے، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے غسل تو ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ یاد رکھیے کہ غسل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ کئی مرتبہ پانی کے اندر رہتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے سر پر، اپنے بدن پر کئی بالٹیاں پانی کی ڈال دیتے ہیں، باوجود اس کے ان کا غسل نہیں ہوتا ہے، وہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ اب جب بندہ ناپاک ہے اور اس نے غسل صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم غسل کا مکمل طریقہ سیکھیں کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ یہ تینوں فرض اگر آپ صحیح ادا ہو جائیں گے تو غسل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ تینوں فرض صحیح نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ کلی کرنا، اور کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، پورے منہ کے اندر پانی، ہر ذرے میں پانی پہنچ جانا چاہیے۔ دوسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ ناک میں جو نرم جگہ ہے، اس نرم جگہ تک پانی پہنچنا چاہیے۔ تیسرا غسل کا فرض یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہہ جائے۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا ہے تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، پورا تفصیل سے آپ سماعت فرمائیے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کریں۔ غسل کی نیت آپ نے دل میں ویسے ہی کر رکھی ہے کہ مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں غسل کرتا ہوں، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد میں اب جب آپ نے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو اس میں جاتے وقت آپ کا الٹا پیر داخل کریں، اور جب آپ واپس باہر آئیں تو سیدھا پیر باہر نکالیں۔ اس کے بعد میں اب آپ کو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھونے کے بعد میں اب بدن پر جہاں نجاست لگی ہے اس نجاست کو دور کریں۔ اس کے بعد میں ناف سے لے کر کے پوری جگہ پر پانی بہا دیں۔ اس کے بعد میں اب آپ نماز جیسا وضو کرتے ہیں، نماز کے اندر جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بیان کیا وضو کا پورا طریقہ، اس طریقے سے وضو کر کے، صحیح طریقے سے وضو کر کے آپ وضو کر لیں۔ اب اس کے بعد میں وضو کرنے کے بعد میں اپنے سیدھے مونڈھے کہتے ہیں کندھوں کو، تو پہلے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں کہ پانی پورا بہہ جائے۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ الٹے کندھے پر پانی بہائیں اور پورا پانی بہا دیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں سر پر پانی بہائیں اور سر پر پانی بہا دیں۔ اب اس کے بعد میں اب آپ جیسے چاہے ویسا صابن وغیرہ، شیمپو وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو لگا لیجیے۔ یاد رہے کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تو اگر آپ کپڑے پہن کر کے نہا رہے ہیں، یعنی یہاں سے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اگر آپ کے چھپے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ قبلہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ننگے نہا رہے ہیں یا انڈر ویئر کے اندر نہا رہے ہیں، یا معاف کیجیے گا، اگر آپ ننگے نہا رہے ہیں تو ننگے نہانے کی صورت میں آپ کو قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا ہے، پچھم کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کپڑے پہن کر کے نہا رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ یاد رہے کہ آدمی مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک سطر ہے۔ اگر یہ حصہ کسی کے سامنے کھل کر کے کھلا رہتا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو جو حضرات تالاب پر یا سوئمنگ پول پر یا اور بھی واٹر پارک وغیرہ کہیں پر بھی وہ نہاتے ہیں اور ان کا سطر ظاہر ہوتا ہے تو پھر یاد رکھیے یہ گناہ ہے۔ تو اس چیز سے آپ بچیے، اور جب بھی نہائیں
تو نہاتے وقت اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کے سطر ڈھکے ہونے چاہیے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک ہے، تو اتنا حصہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور عورت چونکہ پورا ہی بدن عورت ہے، اس لیے عورتوں کو اور زیادہ احتیاط کے طور پر نہانا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ جو بیان غسل کا ہوا ہے یہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جب آپ نہا رہے ہیں تو بدن کا کوئی بھی حصہ بال وغیرہ برابر بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، ورنہ اس طرح آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے پاکی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔